تو میں نے قرآن کریم ہی کا سہارا لیا ہے اور میں نے سورہ فتح کا آخری رکوع آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ نہنگ والو دل کا برتن سیدھا رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز میں قرآن کریم کا طالب العلم ہوں، انشاءاللہ آپ کو قرآن سناؤں گا۔ اور قرآن کریم یہ وہ جامع کتاب ہے کہ اس نے کوئی باب چھوڑا نہیں ہے علم کا۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، علماء اس سے علوم اور نکات نکال رہے ہیں۔ 4 لاکھ سے اوپر تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، لیکن علم قرآن کا احاطہ نہیں ہو رہا، علم بے کنار ہے یہ۔ تو قرآن مقدس چونکہ اول اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم کا راوی یا جبریل ہے۔ کون ہے؟ جبریل ہے، اللہ سے لے کے آنے والا۔ قرآن کے راوی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محمد عربی کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کرتے ہیں اور ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں، تو جب یہ ہٹ جائیں تو قرآن بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن کے ان تینوں راویوں پر قرآن نے ان کی تعدیل بیان کی، اور ایک ایک اعتراض جس نے کیا قرآن نے وہ دور کیا ہے۔ جبریل پر سوال کیا تھا یہودیوں نے، نبی علیہ السلام سے کہا آپ پہ وحی کون لاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل۔ کوئی اور لے کے آتا فرشتہ، پھر ہم آپ کا قرآن مان لیتے آپ کی بات، لیکن جبریل ساڑھا پرانا دشمن ہے، وہ ہمارے باپ دادا پہ عذاب لاتا تھا۔ تو قرآن نے تعدیل کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، جو جبریل کا میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ فرمایا جبریل نے تو قرآن آپ کے دل پہ اللہ کے حکم سے نازل کیا، تو جبریل کی صداقت، جبریل کی تعدیل قرآن ذکر کرتا ہے، اور ایک ایک اعتراض رفع کرتا ہے، دفع کرتا ہے۔ اور جب انہوں نے امام الانبیاء پہ اعتراض کیا، چونکہ قرآن کے راوی اللہ کے پاک پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو جب انہوں نے کہا یہ مجنون ہے، تو قرآن نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اس سورت کی ابتدا کو غور سے سنیے ذرا، کیا فرمایا؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم، گواہ ہے قلم، شاہد ہے قلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ لکھتے ہیں قلم سے وہ شاہد ہے، کس بات پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ میرا پیغمبر آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون دیوانے نہیں ہے۔ جب انہوں نے سوال اٹھایا کہ لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے اللہ کا، تو میرے رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ فرمایا والقرآن الحکیم، یہ حکمتوں سے بڑا قرآن شاہد ہے، انکا لمن المرسلین، کہ تو رسولوں میں سے ہے۔ جب انہوں نے سوال کیا کہ یہ شاعر ہے، یہ جو قرآن پڑھتا ہے یہ شاعری ہے، نبی کو شاعر کا، اور کہنے لگے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم اپنے الہہ کو ایک شاعر مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ تو قرآن نے کہا، فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری کا علم نہیں دیا، نہیں سکھائی شاعر و شاعری، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی شاعری میرے پیغمبر کے شایع نشان ہے۔ وہ سوال کرتے رہے، میرا رب ایک ایک سوال کو دفع کرتا رہا، دور کرتا رہا۔ تو جب انہوں نے صحابہ پہ سوال کیا اور کیا کہا
کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ تو صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، کیا کہا؟ صحابہ کو بے وقوف کہا۔ تو میرے رب نے صحابہ کی عدالت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، لوگوں کان کھول کے سن لو، جو میرے محمد کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں حقیقت میں بے وقوف یہی ہے۔ تو چونکہ صحابہ قرآن کے راوی، دین کے راوی ہیں، دین ہم تک صحابہ سے پہنچا۔